یہ سوال آپ سے ہے کہ جنرل الیکشن میں بھی یہاں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں میرے مولوی کھڑے تھے، بلدیات میں بھی سب سے زیادہ امیدوار میرے مولوی کھڑے ہیں، لاڑکانہ میں بلاول صاحب کا مقابلہ میں نے کیا، نواب شاہ میں میری جماعت نے کیا، لیاری میں میری جماعت نے کیا، عمر کوٹ سے، تھر پارکر سے، ٹھٹا اور سجاول اور کراچی سے لے کر کشمور تک ایک ایک حلقے پر جمعیت علماء نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا، لیکن سندھ کے عوام نے 56 سیٹیں تشتری میں رکھ کر زرداری صاحب کو قومی اسمبلی میں دیں۔ پنجاب میں زرداری صاحب کی نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، خیبر پختونخوا میں نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، بلوچستان میں نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اگر سندھ کے عوام نے زرداری صاحب کو نمائندگی دی ہے تو پھر جو اسمبلی میں سندھ کے نمائندگی طور پر بیٹھا ہے، پاکستان کے لیے، پارلیمان کے لیے، آئین اور جمہوریت کے لیے ان سے بات کرنی ہوگی۔ جب تک عوام یہاں کی قیادت تبدیل نہیں کرے گا، اسی قیادت کو برقرار رکھے گا، تو پھر ہمیں اسی قیادت سے بات کرنی ہوگی۔ ہم عوام کے پاس آئیں کہ قیادت کو تبدیل کریں، اللہ کرے کہ عوام ہماری سن لے اور قیادت کو تبدیل کر لے۔ جب تک یہی قیادت ہوگی بامر مجبوری ان سے بات کرنی پڑے گی ہمیں۔ 2023 میں کیا دوبارہ لاڑکانہ سے لڑ رہے ہیں آپ بلال بھٹو مزار صاحب؟ میری جماعت فیصلہ کرے گی، یہ فیصلہ میری جماعت کا ہے، اور ابھی بھی ہم لاڑکانہ میں لاڑکانہ عوامی اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 2018 میں بھی وہ سیٹ ہم نے جیتی تھی، 2 دن کے بعد نتائج تبدیل کیے گئے۔ 2023 میں بھی اگر فیئر اور فری الیکشن ہوئے تو وہ سیٹ جمعیت علماء جیتے گی، پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی۔ آپ کے دوسرے ارادے کیا ہیں؟ میرے ارادے یہ ہیں کہ میں تیار ہوں کراچی سے لے کر کشمور تک سندھ کو متبادل قوت اور قیادت دینے کے لیے انشاءاللہ۔ جی جیسے آپ نے کہا کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ عمران خان کے IMF سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ اس کا ہم جی جی تو ابھی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے، جی تو کیا نون لیگ بھی اب IMF کے پاس جاری ہے جس طرح عمران خان گیا تھا؟ تو یہ کچھ کلیئر نہیں۔ دیکھیں 70 سال میں کون سی حکومت ہے جو IMF کے پاس نہیں گئی؟ ہر حکومت گئی ہے، ہر حکومت نے قرضے لیے ہیں، لیکن 1947 سے 2018 تک کے قرضے، 1947 سے 2018 تک کے معاہدے اٹھا کر دیکھ لیں، 2018 سے 2022 تک کے معاہدے اٹھا کے دیکھ لیں، 3 سال کے قرضوں میں بھی فرق ہے، 3 سال کے معاہدوں میں بھی فرق ہے۔ معاہدے تو چائنا کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، معاہدے تو سعودی عرب اور UAE کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، دنیا کے ممالک کے دنیا کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، عالمی بینکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، کمزور ممالک کے طاقتور ممالک کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے معاہدے کر کے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا، ایک ہے کہ معاہدہ کر کے پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایجنڈا ہے جس کا 13 سال سے ہم تعاقب کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تعاقب کا، اس وقت تو یہ اقتدار میں نہیں تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ ملک کا دشمن ہے، اب تو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ملک 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا دوست نہیں، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان کو ترقی نہیں دینا چاہتا، یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ 2023 کے الیکشن میں آپ PTI کا کوئی مستقبل دیکھتے ہیں عمران خان کا، کہ کیا پھر کوئی عمران خان کہتے ہیں کہ میں پوری قوت کے ساتھ آؤں گا، تو ہوتا ہے ایکسیڈنٹ لے کے؟ اگر فیض جاری رہا تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال فیض کا اپنا فیض دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچتا ہے، اس کے بعد ہی اس پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ حکمران جو ہیں وہ اس وقت غریب آدمی کو اس مہنگائی میں جو نون لیگ ہے وہ 2000 روپے کا اعلان کر رہی ہے کہ 2000 روپے ملیں گے، جبکہ نیب سے جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف ان کو ہی ملے گا جو یعنی کہ سارے جو ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ غریب کے لیے صرف 2000 اور یہ نیب کا قانون کو بالکل یہ ایک الگ الگ دیکھیں، یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز نیب ہے، آپ نیب کی 3.5 سالہ کارکردگی اٹھا کے دیکھ لینا، فارن فنڈنگ کیس پہ نیب نے کیوں کارروائی نہیں کی، نیب نے سلائی مشینوں پہ کیوں کارروائی نہیں کی، نیب نے بنی گالہ کے کیس پر کیوں کارروائی نہیں کی، نیب نے مالم جبہ کیس پہ کیوں کارروائی نہیں کی، نیب نے پشاور میٹرو پر اور ٹرین پر کیوں کارروائی نہیں کی، نیب نے 1 ارب درخت پر کیوں کارروائی نہیں کی۔ چیخ رہے ہیں ان کے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، جو ہیلی کاپٹر بھر بھر کے، جہاز بھر بھر کے بندے لا کے اس کو وزیر اعظم بنا رہے تھے، آج وہ خود ثبوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نیب کیوں کارروائی نہیں کر رہا؟ نیب کو صرف زرداری صاحب یاد آ گئے، نواز شریف صاحب یاد آ گئے، مریم نواز صاحبہ یاد آ گئی، اور پھر یہ اتنے بڑے اسکینڈلز کیوں یاد نہیں آ رہے؟ اور اب بھی 18 کروڑ روپے ماہانہ عمران خان کی سوشل میڈیا پر KPK کی گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے۔
اب بھی جو ہے عمران خان صاحب کے پی کے کا سرکاری ہیلی کاپٹر رکشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، وہ نیب کو کیوں یاد نہیں آ رہا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب انتقامی ادارہ ہے، ادارے ہونے چاہیے، ہم اداروں کے مخالف نہیں، لیکن اداروں کو ذاتی مقاصد اور ذاتی دشمنی پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو بلا جو ہے وہ ایک کسی اثر کے بغیر کسی زور کے سب کی برابری کے بنیاد پر ہونی چاہیے۔ باقی آپ کی جو بات ہے کہ 2000 روپے، دیکھیں 2000 روپے ابتدا اس غریب کے لیے جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو، جس کے پاس آٹا لینے کے پیسے نہ ہو، جس کے پاس چاول لینے کے پیسے نہ ہو، اگر اس کو ماہوار 2000 3000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ